بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ پچھلے 40 منٹوں سے خالد کے بھیجے ہوئے میسیجز 20 مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ خالد اس کے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ 3 سال پہلے نادیہ کی بڑی بہن کی شادی میں خالد نے نادیہ کو دیکھا۔ نادیہ جو حسن جمال کا پیکر تھی، اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی اور جوانی اپنے شباب پر دستک دے رہی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں خالد کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ نادیہ خالد کی نظروں سے بے خبر ہنستی مسکراتی ہوا کی طرح لہراتی پوری محفل پر چھائی رہی۔ خالد کے والد عبد المنان کی دوستی نادیہ کے والد محمد اکرام سے زیادہ پرانی نہیں تھی۔ دونوں چند سال پہلے ہی ایک کاروبار پر ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔ کاروبار میں اتار و چڑھاؤ کہاں نہیں ہوتے، بس ان دونوں کے درمیان بھی آہستہ آہستہ لین دین کے معاملات میں تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ نادیہ کو شادی میں دیکھنے کے بعد خالد کے من میں خواہش رہنے لگی کہ کسی طرح وہ نادیہ سے رابطہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے، وہ اسے بتا سکے کہ وہ اس کے دل میں گھر کرنے لگی ہے۔ آج خالد کسی کام کے سلسلے میں محمد اکرام کے دفتر آیا۔ دفتر میں بیٹھے محمد اکرام کو کسی کام سے کچھ دیر بعد جانا پڑا۔ وہ اپنا موبائل میز پر ہی چھوڑ گیا۔ خالد خاموشی سے موبائل کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور رابطہ نمبر کی لسٹ سکرول کرنے لگا۔ اچانک اس کا ہاتھ رکا۔ نادیہ بیٹی۔ خالد کی آنکھوں میں ایک چمک اتری اور اس نے مزید کچھ سوچے بغیر وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ میز پر پڑے موبائل کے میسیج کی رنگ ٹیون بار بار بج رہی تھی۔ نادیہ اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی ہوئی موبائل کی جانب بڑھی اور میسیجز کھول کر دیکھے۔ سلام، کیا حال ہے؟ جواب دو، میسیج پڑھو۔ اس طرح کے میسیجز ان باکس میں دیکھتے ہوئے نادیہ تھوڑا جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی اور فوراً جواب لکھا، آپ کون؟ ادھر سے میسیج کی رنگ ٹیون بجی، میں کامی۔ کون کامی؟ میں کسی کامی کو نہیں جانتی، نادیہ نے میسیج لکھ کر جواب دیا اور مزید کوئی میسیج نہ کرے ایسا لکھا۔ لیکن اس نمبر سے میسیجز کا سلسلہ دن رات نہ رکنے والا طوفان بن گیا۔ نادیہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی اور لکھ دیا کہ میں تمہارا نمبر بلیک لسٹ کرنے لگی ہوں۔ اس بار میسیج کے بجائے فون کال کی گھنٹی بجی۔ نادیہ نے یہ سوچ کر فون اٹھا لیا کہ خوب سنا کر اس کو بلیک لسٹ کر دے گی۔ ہیلو نادیہ۔ اپنا نام سنتے ہی نادیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ کون ہے جو اسے اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ میں خالد عبد المنان صاحب کا بیٹا۔ نادیہ بیشتر اس کے کہ کوئی اور بات کرتی عبد المنان کا نام سنتے ہی چونک گئی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ نادیہ رکی رکی سی آواز میں بولی۔ وہ اپنے والد سے عبد المنان کی فیملی کے بارے میں کافی سن چکی تھی اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ خالد ان کا بیٹا ہے۔ آئی ایم سوری نادیہ، میں کامی بن کر تمہیں تنگ کر رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تم سے بات کیسے شروع کروں۔ خالد بولا، لیکن آپ مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتے تھے؟ نادیہ نے وضاحت مانگی۔ نادیہ، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، خالد نے بلا توقف بول دیا، جس پر نادیہ اشدر سی رہ گئی کہ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ نادیہ نے استفسار کیا۔ یہ بات کی بات ہے نادیہ، بس میں اب خود سے اور جھوٹ بول نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں جب سے تمہاری بہن کی شادی پر دیکھا ہے تب سے چاہنے لگ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ واپس آنے کے بعد بھی تم کیوں میرے دل و دماغ پر چھائی ہو۔ خالد نے بنا رکے سب کہہ دیا۔ نادیہ کی بہن کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ نادیہ کے ذہن میں کئی سوالات طوفان بن کر اٹھ رہے تھے۔ وہ ساکت نگاہوں سے دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہیلو نادیہ، ادھر سے آواز آئی تو نادیہ چونکی اور فوراً بولی، آج کے بعد مجھے فون یا میسیجز مت کیجیے گا، اور فون بند کر دیا۔ اس کے جسم پر عجیب سی کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ دوبارہ فون کی رنگ ٹیون بجی۔ نادیہ نے فون کال کاٹتے ہوئے فون کو سوئچ آف کر دیا۔
نادیہ کے دل و دماغ پر عجیب سی کشمکش چھائی تھی۔ وہ فون کو آن کرنے سے ہچکچا رہی تھی کیونکہ کچھ دنوں سے جو میسیجز کا سلسلہ جاری تھا اسے یقین ہو رہا تھا کہ خالد اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ بستر وار کروٹ بدلتے وہ اپنی سوچوں میں گم سم لیٹی تھی۔ باہر رات کی تاریکی کا سناٹا چھایا تھا۔ ہلکی ہلکی سی ہوا کھڑکی سے گزرتی ساتھ لٹکے پردے کو جھول رہی تھی۔ پردے کی آگے پیچھے جنبش سے ستارے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، آنکھوں میں انجانی سی چمک لے کر دل کے کسی کوشے میں ایک خیال مچل رہا تھا، کیا واقعی خالد مجھے چاہتا ہے؟ چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ ایک دم اس کو مثبت کیوں سوچ رہی تھی؟ شاید وہ جانتی تھی کہ خالد ایک اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے اپنے ابو کے دفتر کی فوٹو البم میں دیکھ چکی تھی اور اپنے ابو سے انکل عبد المنان کی فیملی کے بارے میں کافی سن چکی تھی، لیکن کبھی یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ خالد اسے یہ بات کہہ سکتا ہے۔ وہ اپنے گمان سے گفتگو کرتے کرتے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کچن میں فرش پر اسٹیل کی پلیٹ گرتے ہی گھر کی فضا میں ایک شور سا گونج اٹھا۔ نادیہ کی امی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ پلیٹ نیچے گر گئی۔ اس شور نے نادیہ کو اچانک نیند کی آغوش سے جگا دیا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور حسب معمول موبائل آن کیا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن سے نکل گیا کہ اس نے کل دوپہر سے موبائل بند رکھا ہوا تھا۔ فون آن کر کے تکیے کے نیچے رکھ کے وہ واش روم چلی گئی۔ واپس آ کر دیکھا موبائل میں 70 کے قریب میسیجز تھے اور مزید میسیجز کا نوٹیفیکیشن آ رہا تھا۔ وہ ایک ساتھ اتنے میسیجز دیکھ کر تلملا سی اٹھی۔ خالد کی طرف سے میسیجز کی ایک لمبی فہرست اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے بنا جواب دیے میسیجز کو دیکھنا شروع کیا۔ 20 مرتبہ ہر میسیج میں نادیہ کا نام ٹائپ تھا۔ نادیہ نے موبائل کی رنگ ٹیون بند کرتے ہوئے موبائل واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کچن کی طرف ناشتے کے لیے بڑھ گئی۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ذہن میں عجیب سے سوالات گردش کر رہے تھے اور وہ فون اٹھانے سے گریزاں ہو رہی تھی۔ اب دن 11 بجے کے قریب اس نے ہمت کر کے دوبارہ موبائل تکیے کے نیچے سے نکالا۔ اس بار میسیجز کے ساتھ بہت زیادہ مسڈ کالز بھی تھی۔ پھر دن اور وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا کب نادیہ خالد سے بات کرنے لگ گئی اور دونوں میں محبت کا اٹوٹ رشتہ بن گیا۔ اس کا اندازہ نادیہ کو کبھی نہ ہو سکا۔ ان کو فون پہ بات کرتے 3 سال گزر چکے تھے اور آج رات بھی نادیہ کھڑکی کے پاس کھڑے خالد کے میسیجز بار بار پڑھ چکی تھی۔ مجھے اپنے کاروبار کے سلسلے میں 2 سال کے لیے ناروے جانا ہے۔ دیکھو تم میرا انتظار کرنا، میں واپس آتے ہی ایک بار پھر اپنے ابو سے بات کروں گا ہماری شادی کے بارے میں۔ وہ نم آنکھوں میں آنسو کا سیلاب ضبط کیے بار بار یہ میسیج پڑھے جا رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں جہاں دلوں میں محبت جوان ہوتی رہی وہاں دونوں خاندانوں میں کاروباری اختلافات بھی شدت پکڑتے گئے۔ نادیہ دل و جان سے خالد کو اپنا چکی تھی۔ وہ اس کا پہلا پیار تھا اور یہ محبت کا بیج بھی خالد کی طرف سے بویا ہوا تھا۔ سب اختلافات اپنی جگہ لیکن محبت کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ نادیہ نے ایم اے سوشل اسٹڈیز تک تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر لاحق رہنے لگی، لیکن نادیہ تو خالد کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی تک نادیہ اور خالد کے رشتے کی بات صرف خالد کے گھر تک ہی محدود تھی۔ خالد کے والد اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے، اس لیے بات ابھی نادیہ کے گھر تک نہیں پہنچی تھی اور وہ خود یہ بات اپنی ماں سے کہنے سے گریزاں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خالد اس کا رشتہ مانگنے اس کے گھر اپنے والدین کے ساتھ آئے، ایک امید لے کر کہ کبھی تو خالد اپنے ابو کو منا لے گا۔ وہ انتظار میں تھی اور اپنی ماں سے مزید 2 سال کا وقت لے کر ایم ایڈ میں داخلہ لے لیا۔ اسے امید تھی کہ جب خالد 2 سال بعد ناروے سے واپس آئے گا تو ضرور اپنے ابو کو منا لے گا۔ جدائی کے لمحات بہت کرب انگیز ہوتے ہیں۔ خالد اس کو روزانہ کال کرتا۔ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ لمبی بات نہ کر سکتے تھے، لیکن روزانہ صبح و شام کچھ دیر بات کرنا ان کا معمول رہا۔ خالد کا دیوانہ پن نادیہ کو ہواؤں میں اڑا کر رکھتا۔ نادیہ کو اس کے پیار پر بہت مان تھا۔ جدائی اور انتظار کے لمحوں نے جب شدت اختیار کی تو نادیہ کی دعاؤں میں رب سے اصرار اور بڑھتا گیا۔
اس کی نمازوں اور دعاؤں میں خشوع و خضوع پہلے کی نسبت بڑھتا رہا۔ اس کو دعاؤں میں، ذکر میں ایک لذت اور ایک سکون ملنے لگ گیا۔ بھلے وہ اس کا عشق مجازی تھا، لیکن رب کی قربت پانے کا بہانہ تھا۔ دن رات وقت کے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ ایک دن خالد نے نادیہ کو فون پہ بتایا کہ سب مسائل نادیہ کے ابو کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ اگر تمہارے ابو کاروبار میں لگائے گئے شیئرز واپس لے لیتے تو ہم یہ کمپنی بیچنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تمہارے ابو کی ضد کی وجہ سے ہمارا سارا کاروبار خسارے میں ہے۔ آہستہ آہستہ نادیہ پر یہ بات مکمل طور پر واضح ہو چکی تھی کہ وہ دونوں خاندانوں میں جتنے بھی اختلافات ہیں، ان کی وجہ ان کے اپنے ابو ہیں، لیکن اس کے ابو یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ خالد سے پیار کرتی ہے۔ ایک عجیب سی جنگ اور کشمکش نادیہ کے اندر ہر وقت چلتی رہتی، کیونکہ وہ جتنا پیار خالد سے کرتی تھی، اس سے کہیں زیادہ پیار اپنے ابو اور ان کی عزت سے کرتی تھی۔ پیار کرنا کوئی جرم نہیں، اگر میں نے کیا ہے تو اپنے آپ سے یا اپنی فیملی سے کوئی غداری تو نہیں کی، وہ خود کو دلاسے دیتی، لیکن آہستہ آہستہ صورتحال کشیدہ ہوتی گئی۔ نادیہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار رہنے لگی۔ وہ اپنے ابو سے نفرت بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب بھی اپنے ابو کو دیکھتی تو ایک درد کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر جاتی کہ جانے انجانے میں اس کے ابو کی ضد کی وجہ سے وہ کیسی کربناک اذیت سے گزر رہی ہے۔ خالد، کاروباری اختلافات اپنی جگہ، تم اپنے ابو کو راضی کر لو رشتے کے لیے۔ دیکھو، میں اختلافات کی بینٹ اپنی محبت کو نہیں چڑھا سکتی۔ نادیہ فون نم انداز میں خالد سے التجا کر رہی تھی۔ میں 3 ماہ بعد پاکستان آ رہا ہوں، اس بار پکی بات کروں گا، تم اداس نہیں ہو، خالد نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب 2 سال بعد خالد پاکستان واپس آیا۔ ایک خوف کے ساتھ نادیہ کی آنکھوں میں امید کی چمک اتر رہی تھی۔ 5 سال اس کو محبت کے اس بندھن میں بندھے 5 سال بیت چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس نے کبھی خالد کے علاوہ کچھ نہ سوچا تھا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے من میں خالد کو پا لینے کا جو یقین تھا، اس میں وہم و گمان کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح خالد کی بات اس بار بھی بیکار گئی، اور نادیہ اس غم کو لے کر کڑتی رہتی کہ خالد کب اپنے ماں باپ کا لاڈلا ہونے کے بہت دعوے کرتا ہے، پھر اتنی سی بات وہ گھر والوں سے نہیں منوا سکتا۔ وہ ان کو مجبور تو کر سکتا ہے کہ میں نادیہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کے ساتھ شک کی گنجائش موجود نہیں تھی، کیونکہ گزشتہ 5 سالوں سے جس طرح خالد دن رات نادیہ سے بات کرتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالد کے دل میں بے وفائی کی جگہ ہوگی۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، خالد کی طرف سے یہ جملہ نادیہ کی سماعت سے ٹکرایا۔ نادیہ، جس کے لیے پیار ایک مقدس اور جان سے بڑھ کر عزیز رشتہ تھا، وہ کورٹ میرج کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی کہ جس سماج میں وہ سانس لے رہی ہے، وہ سماج کبھی اس کو عزت سے قبول نہیں کرے گا۔ خالد کی جدائی اور انتظار نے اس کو جس کرب سے گزارا تھا، اور وہ جس طرح اپنے رب کے قریب ہوئی تھی، اس کے اندر یہ احساس جاگ اٹھا تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ نہیں خالد، پیار کرتی ہوں، حد سے زیادہ کرتی ہوں، اور 5 سالوں سے انتظار کی دہلیز پر تمہارے نام کا دیا جلا کر بیٹھی ہوں، لیکن میں ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کروں گی جس سے میرے ابو کی عزت پر آنچ آئے۔ میرے لیے میرا پیار اور تم بھی بہت عزیز ہو، لیکن میرے لیے اپنے باپ کی دی ہوئی 25 سالہ محبت اور پرورش بھی بہت عزیز ہے۔ اپنی 5 سالہ محبت کے لیے 25 سالہ محبت کو کیسے دھوکہ دے دوں؟ تم سمجھو خالد، اب بھی وقت ہے، اپنے والدین کو راضی کر لو، کسی طرح بھی ان کو منا لو، لیکن کچھ کرو۔ نادیہ نے سسکتی آواز میں جواب دیا۔ 2 سال مزید ناروے جانا ہے نادیہ، میرا انتظار کرو گی؟ اب کی بار یہ الفاظ نادیہ پر بجلی بن کر برس رہے تھے۔ بیشتر اس کے
وہ جواب دیتی اشکوں کی ایک لکیر اس کے رخسار پر کھینچ گئی۔ اور کتنا انتظار خالد، میں اب اپنے ماں باپ کو اور نہیں ٹال سکتی، خدا کا واسطہ ہے، یا مجھے اپنے نام سے جوڑ لو یا اس پیار کی قید سے آزاد کر دو۔ میں نہیں جانتی میں کیسے جیوں گی تمہارے بغیر، لیکن یہ انتظار میرے ضبط کا خون چوس رہا ہے۔ جانے انجانے میں انتظار کی دہلیز پر ایک بار پھر خالد اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پیار بھی انوکھا پیار تھا۔ خاندانی رسم و رواج کی پاسداری کرتے کرتے ان 5 سالوں میں نادیہ ایک بار بھی خالد سے نہیں مل پائی، بس ان کا رابطہ فون پر ہی ہوتا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کا قرب پانے کو بےتاب تھے، وہاں گھر کی چوکھٹ سے لپٹ کر انتظار نادیہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اب کی بار عید پر کچھ لوگ نادیہ کا رشتہ دیکھنے آ رہے تھے، اور نادیہ کے اندر بے چینی کسی لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو اپنی محبت کا راز بتا ہی دیا۔ زیب النساء نادیہ کی بڑی بہن سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر بعد نادیہ کا ہاتھ پکڑے اسے دلاسا دے کر مزید کہنے لگی، پاگل لڑکی، اتنے سالوں سے تنہا اس کرب میں جل رہی ہو، مجھے تو بتایا ہوتا، میں بات کرتی، اکیلے اپنی ذات پر انتظار کے درد جھیلتی رہی ہو۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ نادیہ کو گلے لگا لیا اور نادیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے وجود میں چھپا محبت اور انتظار کا کرب آج آہ و بکا کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر برس رہا تھا۔ وہ بہت سالوں سے خالد کی دی ہوئی امیدوں کے سہارے ضبط کے جام پی رہی تھی۔ زیب النساء نے اپنی ماں سے بات کی، جو کچھ تردد کے بعد اس رشتے کے لیے رضامند ہوتی نظر آئیں، اور نادیہ کو دلاسا دیا کہ اب کی بار خالد اگر اپنے ابو کو راضی کر لے تو وہ خود نادیہ کے ابو کو اس رشتے کے لیے راضی کر لیں گی۔ گویا زیب النساء اور اس کی ماں کا یہ دلاسا نادیہ کے لیے خزاں رسیدہ شاخوں پر امید کی کونپلیں لے کر کھل رہا تھا۔ آج بہت مدت بعد اداسیوں کے لبات سے نکل کر نادیہ خوشی خوشی خالد سے بات کر رہی تھی۔ پہلے وہ اکیلی تھی، لیکن اب اس کے ہمراہ اس کی ماں اور بہن کا ساتھ بھی تھا۔ بس اب جو کرنا تھا خالد کو کرنا تھا۔ معلوم نہیں وہ اس قدر نادان کیوں تھی کہ اتنے سالوں سے آج بھی خالد پر اتنا ہی بھروسہ کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ نادیہ جس کے لیے اپنا اور خالد کا پیار بہت معنی رکھتا تھا، وہ کیسے خالد کے پیار پر شک کر سکتی تھی؟ دور دور تک نظاروں میں کھوئے رہنا نادیہ کی عادت بن چکی تھی۔ تنہائی کے یہ سال کسی ریاضت سے کم نہیں تھے۔ اسے تو 20 سال کی عمر میں ہی محبت کا روگ لگ گیا تھا، اور وہ خالد کے خیالوں کو لے کر ساری دنیا سے بہت جلدی الگ ہو گئی تھی۔ اب تو ہوا، بادل، بارش، درخت، پھول، پتے، تتلیاں اسے خود سے ہم کلام ہوتے محسوس ہوتے۔ ہاں، یہی سب تو تھے جو اس کی تنہائیوں کے ساتھی تھے۔ اس کی محبت بہت پاکیزہ تھی، انتظار کی چوکھٹ پر جلتی ہوئی محبت کی یہ چنگاری اب عشق کی آگ میں بدل چکی تھی۔ دن بدن نادیہ کے جذبے عشق کی بٹی سے کندن بن کر نکل رہے تھے۔ وہ محبت میں ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اور اتنے سال تنہا محبت کے خیالوں سے لگ کر انتظار کے تکیے پر جو ملن کے خواب دیکھے تھے، وہ ان کی تعبیر پائے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی تھی؟ انتظار کا ایک اور سال بھی بیت گیا جب ایک صبح ایک خبر نادیہ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ خالد کا فون آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ صدمہ ہی ایسا تھا کہ نادیہ کے دلاسے اس وقت خالد کا حوصلہ بڑھانے سے قاصر تھے۔ خدا را، یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی! جس انسان کی مرضی کے انتظار میں ہمارا رشتہ انتظار کی دہلیز پر کسی دستک کا منتظر تھا، وہی آج اس دنیا میں نہیں رہا۔ نادیہ کی نظریں فلک کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور دل ہی دل میں کئی باتوں کے گمان لے کر خود سے ہم کلام تھی۔ خالد پاکستان آیا اور 3 ماہ کا وقت اسی غم کشمکش میں گزر گیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد خالد کے رویے میں بدلاؤ آنے لگا۔ وہ بات بھی کرتا تھا، لیکن رویے میں کچھ کجی سی آ گئی۔ وہ نادیہ کو اب بھی یقین تھا کہ وہ ضرور اس سے شادی کر لے گا، لیکن اب دونوں کے بیچ ایک عجیب سی خلش پیدا ہو گئی۔
جب خالد کے منہ سے نادیہ نے سنا کہ اس کے لیے یہ رشتہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، اب اس کے مرنے کے بعد اگر وہ نادیہ سے شادی کر بھی لیتا ہے تو ایک کسک اس کے دل میں باقی رہ جائے گی۔ گویا یہ باتیں نادیہ پر بجلی بن کر گرتی رہی۔ اسے قطعاً اس بات کی امید نہیں تھی کہ خالد ایسی بات سوچ سکتا ہے۔ میں کہاں ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ نادیہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ میں کس کے انا کی بینڈ چڑھ رہی ہوں؟ میرے ابو کو تو آج تک علم بھی نہیں کہ ان کی انا اور ضد کی بینڈ ان کی بیٹی کی محبت اور جوانی چڑھ چکی ہے، مگر قصور میرے ابو کا بھی تو نہیں۔ ان کو تو یہ معلوم نہیں کہ خالد میری زندگی ہے۔ اگر خالد کے ابو فوت ہو گئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خالد نے ایسی بات کیوں کی؟ یہ سب سننے کے بعد نادیہ بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ کبھی کبھی تو اس کے دل میں یہ خیال بھی ابھرتا کہ خالد کے ابو دل سے خوش نہیں تھے، شاید وہ زندہ ہوتے تو مان بھی جاتے۔ اب کی بار تو خالد نے پکا وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو منا لے گا۔ 7 سالوں میں پہلی بار دونوں کے رابطوں میں کچھ کمی آئی تھی۔ انتظار کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے نادیہ کے بالوں میں چاندی جیسی چمک اترنے لگی تھی۔ اب تو خالد کی محبت اس کی زندگی کا وظیفہ تھی اور اسے امید بھی نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ سکتا ہے۔ کتنے ہی رشتے وہ خالد کے انتظار میں منع کر چکی تھی۔ رابطوں میں کمی کا سلسلہ بڑھا تو بات دنوں سے ہفتوں پر چلی گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ 4 ماہ تک خالد کا کوئی فون یا میسج وصول نہیں ہوا۔ یہ 4 ماہ نادیہ کے لیے کس قدر کرب انگیز تھے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کسی مائی بے آپ کی طرح وہ دن رات تڑپتی، بارہا خالد کا نمبر ڈائل کرتی، اس کا نمبر بند ملتا۔ نادیہ کی تو اب سانسیں بھی رکنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت پر کسی نے برف کی باری سیل رکھ دی ہو۔ دن رات منجمد ہونے لگ گئے تھے اور وہ قطرہ قطرہ کرب کی اذیت سے پگھل رہی تھی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔